السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اور اے آدم آپ رہیے، اللہ فرما رہے، اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت، آپ رہیے اور آپ کی بیوی رہے جنت میں، یہاں رہو، پھر دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے گناہ گار. پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی. کیا چیز تھی وہ؟ ان کی شرمگاہوں سے، ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے، ننگا کر دے ان کو، اس لیے بہکایا. اور وہ بولا، شیطان بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے، تم فرشتے بن جاؤ، اس لیے تمہارے رب نے روکا. یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، جنت میں ہمیشہ رہو گے تم اگر یہ پھل کھا لیا، اس لیے تمہارے رب نے روکا. اور ان کے آگے قسمیں کھائی، میں البتہ تمہارا دوست ہوں، یقیناً تمہارا دوست ہوں. پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے، مائل کر لیا ان کو فریب سے. پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئی ان پر شرمگاہیں ان کی، یعنی آپس کی، اور لگے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے تاکہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے. اور پکارا ان کو ان کے رب نے، فرمایا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بولے دونوں، اے رب ہمارے، ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ. فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہے. ٹھکانہ رہے گا تھوڑے دن، نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے زمین میں، اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جو ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کا وغیرہ جو اللہ نے ذکر کیا تھا، پھر شیطان نے نہیں مانا، ابلیس نے نہیں مانا، پھر اس کو بھگایا گیا، مہلت دی گئی. اسی کا حصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی، اور جہاں چاہے کھاتے پھرو یہاں پر، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. اللہ کی اپنی سٹوری ہے، اللہ کا اپنا ایک پلان ہے، اللہ کا کوئی اللہ نہیں، مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ بہانہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تفصیل بنائی. فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، گناہ گار ہو جاؤ گے. اب شیطان نے اپنی کارستانی شروع کر دی. وہیں سے بولا تھا
کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور اکثر بندے تیرے شاکر نہیں ملیں گے. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شکر نہیں کریں گے. کھائیں گے تیرا اور چلیں گے اور مانیں گے میرا. تو اللہ نے فرمایا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. اور وہاں سے کارستانی شروع کی. بہکایا اس نے، شیطان نے. اور مقصد کیا تھا بہکانے کا؟ تاکہ ان کی شرافت ختم ہو جائے اور ان کا بدن ننگا ہو جائے. لیبدی لہما، کھول دے ان پر وہ چیز ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، ان کی شرمگاہیں. اور اس نے جو دلیل پیش کی، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کنوینسنگ، برین واش، دماغ کو دھو دینا. ہمارے گھروں میں بھی چلتا ہے. رب نے پیدا کیا، رب نے سب دیا، رب نے جنت میں کھانے کی اجازت دی، لیکن ہماری محنتیں کمزور پڑ جاتی ہے اور شیطانی لوگوں کی محنتیں بڑھ جاتی ہے تو باپ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، بیوی ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، محسن ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ انہی کی نسل ہے، وہ شیطان کی نسل ہے. جو برین واش کرتے ہیں وہ انہی کی نسل ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا؟ دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم دونوں یہ کھاؤ گے نا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اللہ نہیں چاہتا ہے. یہی چل رہا ہے نا گھروں. بیچارہ گھر دے رہا ہے، بیچارہ راشن دے رہا ہے، بیچارہ پڑھائی کرا رہا ہے، اور پوری مینٹلٹی اس محسن کے خلاف تیار ہو. اچھا تمہیں تو اس لیے منع کیا، تو یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو یہ کریں گے تو یہ ہوگا. وہ سب یہ اسی خبیث کی نسل ہے جو ہمارے گھروں میں نگیٹو مائنڈ والے لوگ ہیں. محسن کے لیے تو یہ کہا گیا شکریہ ادا کرو. ہاں، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہو گے یہ کھاؤ گے. تو اب ان کے دماغ میں آ گئی وقاسمہم، قسمیں کھا کرتا اللہ کی قسم، ایسا ویسا. وہاں ایسا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن اللہ کی قسم کھا رہا ہے. انی لکم لمن الناصحین، میں تمہارا دوست ہوں. یہ جو سجدہ نہیں کر رہا یہ کب سے دوست ہو گیا؟ آدم کو بہکا رہا ہے، حوا کو بہکا رہا ہے، آدم ہی کو سجدہ نہیں کیا تو یہ دوست بن گیا. ہمارے یہاں میں یہی چل رہا ہے. جتنے دشمن ہیں وہی دوستی کا دم بھر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے بہکانے میں آ رہے ہیں. پھر اس نے مائل کر لیا فریب سے، برین واش ہو گیا، مائل کر لیا اس نے فریب سے. پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئی ان پر شرمگاہ. پہلی نحوست اللہ کی نافرمانی کی، ننگا پن. پہلی نحوست اللہ کی نافرمانی کی کہ انسان بے شرم ہو جائے، ننگا ہو جائے. تو ننگا شرمگاہیں کھل گئی. اب وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. وہاں پر پتے بکتے تھے، پتوں کے ذریعے، بہشت کے پتے. اور پکارا ان کو ان کے رب نے. میں نے منع نہیں کیا تھا تم کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن؟ تم اسی کے بہکاوے میں آ گئے. اب آگے اسٹوری چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ تو کچھ سزا ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو پھر اللہ کا انصاف مجروح ہوگا. اب دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو جو دماغ سے ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ادھر بھی جو دماغ سے ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ کس پر ظلم کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا. تو تقدیر میں لکھا ہے، وہ ان کو مل کے رہتا ہے. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو معاف نہ کرے، نہ بخشے، اور تو ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم ہو جائیں گے تباہ. خاسرین، خسارے والے تباہ ہو جائیں گے. اب اللہ نے فرمایا اہبطوا، اب تم اترو جنت سے. جنت سے کیا؟ میں نے تم کو یہاں رکھا تھا، اب جنت سے جاؤ. تم بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے. شیطان اور تم آپس میں دشمن رہو گے. اور تمہارے لیے زمین میں کچھ دن ٹھہرنا ہے، ومتاع، اور تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر فرمایا اللہ نے اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ پہلے آدمی ہیں جو دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا.
سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹاپک الگ ہے، آدم ہے، ہزاروں سال سے ہمارا مذہب ہے، ہزاروں سال سے ہمارا مذہب ہے۔ اسلام تو ابھی 1400 سال سے آیا نہیں، پہلا آدمی آدم ہے اور وہ رسول ہے، نبی ہے، اور نبی اور رسول موحد ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا، اور سب ان کی نسل ہے۔ بعد میں پریورتن ہوا ہے اس اعتبار سے جو اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ مول نواسی ہے خصوصاً بھارت کے اور ساری دنیا میں۔ تو اسلام ہندوستان سے مکہ گیا ہے، بس انف۔ آگے چلو، یا بنی آدم، اگلی آیت ہے 27، 26 اور 27۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، اے مسلمان نہیں، اللہ سب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے اللہ، اور محمد رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ اور یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے اتاری تم پر پوشاک، یہ جو لباس ہے یہ ہم نے اتارا، اللہ فرما رہے ہیں، جو ڈھانکے تمہاری شرم گاہیں۔ یہ کیوں اتارا لباس اللہ نے؟ بعض لوگوں کے گھٹنے بھاگ جانے کا خطرہ ہے، اسے پکڑ کے بیٹھے ہیں، گھٹنوں کو چھوڑ دو نہیں بھاگیں گے، گارنٹی ہے، نیند آ جاتی اسے۔ جی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے لباس اتارا جو ڈھانکے تمہاری شرم گاہیں۔ تو لباس دکھانے کے لیے نہیں ہے، لباس تو چھپانے کے لیے ہے۔ اب دیکھ لو کن کے لباسوں سے جسم دکھتا ہے اور کن کے لباسوں سے جسم چھپتا ہے۔ تو ہم نے لباس اتارا ہے بنی آدم جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں، اور اتاری آرائش کے کپڑے، اور اتارے ہم نے آرائش زینت کے کپڑے، شو کے کپڑے، اور لباس پرہیزگاری کا۔ ایک لباس یہ اور ایک پرہیزگاری کا لباس، نیک بننے کا لباس، وہ سب سے بہتر ہے۔ جی یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ غور کریں۔ اے بنی آدم، یا بنی آدم، یہاں بھی اے مسلمانوں نہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، نہ بہکائے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اتروائے ان سے ان کے کپڑے۔ شیطان کون ہے؟ جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے، ہاں، تاکہ دکھلاوے ان کو ان کی شرمگاہیں۔ وہ دیکھتا ہے تم کو، شیطان دیکھتا ہے تم کو، اس کی اور اس کی قوم بھی دیکھتی ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ دیکھتا ہے اور اس کی قوم تم کو دیکھتی ہے۔ کہاں سے؟ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں ہے۔ شیطان کس کے دوست ہیں؟ مشرکین، ملحدین، کافرین کے دوست ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو خطاب کر کے فرمایا تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت۔ لباس کیا ہے؟ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو ہماری شرمگاہوں کا چھپانا اور لباس انسانی کی فطری خواہش اور ضرورت، یہ سمجھ میں آیا، لباس انسان کی فطری ضرورت ہے۔ لباس انسان کی فطری ضرورت۔ میرا بدن ہے، میں جیسا چاہے اس کو شو کروں گا، یہ انسانوں کا قول نہیں ہے، یہ شریف انسانوں کی بولی نہیں ہے۔
شرمگاہیں تو چھپانے کے لیے، لباس تو فکری ضرورت ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاں، بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سبھی اس کے پابند۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لباس، تمام انسانوں کی شرافت اپنی شرمگاہوں کو چھپانے میں ہے۔ پھر اس کی تفصیل میں 3 قسم کے لباس بتلائے اللہ نے۔ ایک لباس کون سا ہے؟ جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، اس کے لیے تو چھوٹا کپڑا بھی چل جاتا ہے نا، ہاں، قابل شرم اعضاء کو تم چھپاؤ۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا لباس ریشہ، پر، ریش کہتے ہیں پر کو، ریشہ، دیکھو مرغے کے پر کتنے خوبصورت دکھتے ہیں، اور اسی طرح پرندوں کے پر کتنے خوبصورت دکھتے ہیں، مور کے پر کتنے خوبصورت دکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح لباس ایک تو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا لباس تمہیں ٹپ ٹاپ بنا کے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں اللہ نے لباس دیے ہیں تم کو، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس دیا تاکہ تم زینت و جمال اختیار کرو، شائستہ لگو۔ قرآن نے یہاں پر انزلنا کا، ہم نے اتارا، تو آسمان سے اترا ایسا نہیں، اللہ کی عطا ہے، یہ مطلب ہے۔ لباس کے 2 فائدے بتلائے یہاں پر، اور یہی لباس عام جانوروں سے اس کا امتیاز ہے۔ عام جانوروں کو لباس نہیں دی، بیٹھے بیٹھے لوگ خالی زبردستی مزاق کرنے کو بولتے، کتا سامنے، اے جا چڈی پہن گیا، بولتے ہیں کتے کو کیا بولتے ہیں؟ اے جا چڈی پہن گیا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں اس کو، کیونکہ بیچارے کو چڈی نہیں، اعضا دکھتے ہیں اس کو۔ تو جانوروں میں اور انسانوں میں فرق یہی لباس ہے کہ اللہ نے اس کو، اس کے اعضا کو چھپانے کے لیے لباس عطا کیا۔ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا، البتہ اعضاء مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی گئی بالکل کھلے نہ رہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کہیں ان پر دم کا پردہ کر دیا اور کہیں اور۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور اغواء شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کا ذکر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ کیا، انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھولنا انتہائی ذلت اور رسوائی ہے، اور بے حیائی کی علامت ہے، طرح طرح کے شر اور فساد کا مقدمہ ہے۔ خود بولنے والے بولتے ہیں، جب ریپ ہوتے ہیں تو وہ اسلام کے ماننے والے نہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ایسے لباس پہنا دیے اور ایسا نچا رہے ہیں اور ایسا آئیڈیل کے اندر تم دکھا رہے ہیں، ویسا ان کے انٹرویوز ہے، غیر مسلموں کے انٹرویوز ہے، کہ تم خود دعوت دے رہے ہو بدکاری کی، پھر تمہیں شکایت کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم خود بھوکوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ٹرین میں مولانا سفر کر رہے تھے اور کوئی صاحب کے بات چلی تو بکواسی کہنے لگے، ارے بولے شرم تو، پردہ تو نگاہ میں ہونا چاہیے۔ کیا میں ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ چہرے پر ہو، بیچاری کوئی عورت بیٹھی ہوگی تو مولانا نے کہا ہوگا ذرا بیٹی پردہ کر لے، تو بولے ارے کیا پردہ کروا رہے ہیں، اصل پردہ تو نگاہ میں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ٹفن تھا، اس میں لیمبو بھی تھا، انہوں نے نکالا ٹفن، ذرا کھانے کا بہانہ کیا اور لیمبو جو کاٹا اور ان کو دیکھا تو منہ میں پانی آیا، سامنے والے محترز کے منہ میں کیا آیا؟ پانی۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ پانی آ رہا ہے منہ میں۔ کہنے لگے نہیں، پردہ تو نگاہ میں ہونا چاہیے نا۔ آپ کی نظر جب لیمبو سے متاثر ہو جاتی ہے تو خوبصورت نسوانی چہرے سے کیسے متاثر نہیں ہوگی؟ پردہ تو نگاہ میں ہونا چاہیے۔ بولنا کتنا آسان ہے، خالی اپنا ٹنگل اڑا دے بیٹھو جی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پر شیطان کا پہلا حملہ ننگا کرنے کی صورت میں آیا، آج بھی نہیں۔ شیطانی تہذیب انسان کو برہنا یا نیم برہنا، آدھا برہنا کرنے کے چکر میں لگی، پوری کوششیں ننگا کرنے کے چکر میں ہے۔ ہاں، شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنا کیا، ننگا کیا جاتا ہے اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا۔ شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے، وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر آدھی برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر شیطانی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دنیا کے ایسے ہوس پرست
تاجر ہیں کہ یہ بیچارے اپنا ایک صابن بھی عورت کے فوٹو کے بغیر نہیں بیچتے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی، اپنی شرمگاہوں کو چھپانا، یہ پہلا فرض ہے۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھاگ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا، تو شریعت اسلام نے جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے کہ انسان کا بھلا ہو، اس نے ستر پوشی کا یعنی شرمگاہوں کو چھپانے کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے۔ نماز بغیر کپڑے کے ہو جائے گی، ستر چھپا ہوگا، اور اگر کھل جائے تو اس کی مقدار اگر زیادہ کھل گئی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہنتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس کا شکر ہے جس نے مجھے لباس دیا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کا پردہ کرتا ہوں، اپنی شرمگاہ کا پردہ کرتا ہوں اور زینت حاصل کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھے مسلمان۔ نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس کو صدقہ کر دینے کا بھی عظیم ثواب ہے۔ جب تک ایک تار، آپ نے پرانا کپڑا دے دیا کسی غریب کو، ایک تار بھی اس کا اس کے بدن پر رہے گا، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں بھی انسان کو لباس پہننے کے وقت انہی دو مصلحتوں کو یاد دلایا گیا۔ ستر پوشی ابتدائے آفرینت سے انسان کا فطری عمل ہے، ارتقاء کا جدید فلسفہ باقی لو سن لو۔ انسان پہلے بندر پیدا ہوا، آہستہ آہستہ پھر وہ بیچارہ ترقی کرتا گیا، تو یہ بندروں کی نسل والے بنتے ہیں۔ ہم تو آدم کی اولاد ہیں، اور مون نواسی جنت کے ہیں، بعد میں ہندوستان کے۔ کہاں کے تھے آدم اور حوا؟ جنت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں، ایمان عمل ذرا بنا کے واپس آؤ، تمہارے نام کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی موجود ہے، دنیا سے 10 گنا جنت موجود۔ تو ہم مون نواسی کہاں کے؟ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ یہ جو بولتے ہیں یہ بندروں کی اولاد ہوگی، تو یہ کہنا کہ پہلے انسان ننگا تھا، آہستہ آہستہ پہننا آیا، بالکل غلط ہے۔ اور جو ہمارے جزیرہ انڈمان وغیرہ یا دوسرے علاقوں میں جو ننگے پائے جاتے ہیں، آپ کو ملیں گے، اس میں کیا اس کا نام یوٹیوب پر ملیں گے، تو وہاں تو ایسے ہیں کہ بالکل ننگے رہتے ہیں، تو وہ بعد میں ننگے بنے ہیں۔ ان کا باپ کپڑے پہنے ہوا تھا آدم، بعد میں اترے ہیں وہ کپڑے۔ تو یہ فلسفہ ہی ہم نہیں مانتے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے۔ اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا، بالکل غلط ہے۔ تو اگر یہ غلط ہی ہے اور اصل ننگا رہنا ہی ہے، تو پھر آپ ان کی کہانیاں پڑھیے یوٹیوب پر کہ سب سے پہلے فلانا انسان فلانی جگہ گیا اور جانے کے بعد دیکھا تو ننگے لوگ تھے، تو پھر اس نے ان کو پہننا سکھایا، اب ایجوکیٹڈ بنایا۔ ارے تو بھائی ننگا ہونا جب اصل ہے تو آپ کپڑے کیوں پہنا رہے ہیں؟ ماں بات سمجھ میں آ رہی کہ بولتے کیا ہے کرتے کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں۔ لباس کی ایک تیسری قسم، دو لباس ہوئے، ایک شرمگاہ چھپانے والا لباس اور ایک اس سے زیادہ زینت دکھانے والا لباس۔ اب لباس کی تیسری قسم ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور اللہ کا لحاظ کرنے والا لباس، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر کرنے کے بعد لباس التقوی ذالک خیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کی قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے، زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس ہے، عمل صالح اور خوف خدا۔ وہ لباس کون سا ہے؟ اچھے عمل کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا۔ اچھے عمل کرنا، تقویٰ کا حاصل بتا ہے، اچھے عمل کرنا اور اللہ سے ڈرنا، جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے۔ کائے کا لباس ہے؟ انسان کے اخلاقی عیوب، اخلاقی عیب ہوتے ہیں انسان میں، کمزوریوں کا پردہ ہے، اور دائمی تکلیفوں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ سب سے بہتر لباس تقویٰ۔ اس سے ایک بات سمجھ میں ہے، صرف اچھے کپڑے پہن کر
زینت والے کپڑے پہن کر شرمگاہوں کو چھپا کر کوئی شریف نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے اخلاق درست نہیں ہوں گے، اس میں اللہ کا خوف نہیں۔ ورنہ تو دنیا میں بہت اچھے اچھے کپڑے پہننے والے، بعض ملکوں کے لوگ تو لاکھوں کے جوڑے پہننے والے، دن میں 10 مرتبہ بدلنے والے، تو شریف ہو گئے؟ جی، ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ ظاہری لباس بھی پہنتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا آ جائے اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو کیسے آیا لباس، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ آگے شیطان کے بارے میں کہا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان تم کو دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ دیکھتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، اور ہم نے شیطان کو بنا دیا ہے غیر مومنوں کا رفیق اور دوست۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ تم کو دیکھتا بھی ہے، تمہارے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، لیکن دوسری آیت میں جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، مکر شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لیے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے، اور شیطان کی موت بسم اللہ ہے، کہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ ہر موقع محل کی دعائیں ہیں، اس سے شیطان اندھا ہو جاتا ہے، شیطان عاجز ہو جاتا ہے، شیطان کعبہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ بدل دیتا ہے، لیکن وہ سب دعاؤں تک مسلمان کب پہنچے گا جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی یاد نہیں اس کو پورا۔ تو پھر کہ بسم اللہ تو یاد رہے گا آپ کو، اللہ کے نام سے ختم، یہ موت ہے شیطان، کیا ہے؟ ہر جگہ بسم اللہ، یہ پڑھا کرو۔ اسی لیے جب کوئی ترواڑی بچہ ہوتا، پونا کی زبان ہے ترواڑی، کوئی ترواڑی مستی خور بچہ ہوتا تھا تو فوراً لوگ آپس میں کہتے ہیں مگر بسم اللہ کہیں، ہاں وہ بامعنی بات تھی، وہ کوئی ایسی مذاق والی بات نہیں تھی۔ کیا ہے وہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، موضوع نہیں ہمارا لیکن یہاں اس پر بول دیتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو پڑھے بسم اللہ، اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پورا نہیں بولتا، بسم اللہ ضرور پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ان دونوں کی ملاقات کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر بسم اللہ بھول گئے دونوں تو یہ مرد کی پیشاب گاہ سے لپٹ کر لطف اندوز ہوگا شیطان، انتہائی بے غیرتی ہے، اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ ایک پارٹ کہ جب کپڑے بدلو تو دعا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو شیطان تمہارے ننگے جسم کو نہیں دیکھے گا۔ نہیں یاد ہے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کپڑے بدلا کرو۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے باہر پڑھ لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پورا ترجمہ نہیں بولتا، بسم اللہ پڑھو تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم کپڑے اتارو گے شیطان کھلواڑ نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ اگر تم بسم اللہ بھول کر چلے گئے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کھیلے گا، تمہارا مذاق اڑائے گا، تمہارا دشمن ہے وہ۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ گھر میں جب داخل ہو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ، چھوڑ کر جاؤ تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہو بسم اللہ ولجنا اور بسم اللہ خرجنا، دعائیں نہیں یاد ہے بسم اللہ پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کے جب گھر میں داخل ہوں گے جتنے شیطان اور شیطان کے چیلے سب دھڑام سے باہر نکل جائیں، بسم اللہ کی طاقت سے باہر نکل جائیں۔ کھڑکی دروازے بند کرو تو بولو بسم اللہ، تو شیطان اعلان کرے گا اخرجوا لا مبیت لکم، نکل جاؤ، تم اب یہاں قیام نہیں کر سکتے، ورنہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا فلیٹ ہمارا ہے، ہم پھر رہے ہیں اور پھکڑ میں وہ رہ کے تاڑیاں لگا رہا ہے۔ ہاں ایسے کیوں بولی، ویسے کیوں بولا، کیا ہو گیا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو شیطان ہو گیا۔ تو شیطان کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ رحمان چھوٹ گیا ہے، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ چھوڑ دیا تم نے۔ یہ سب حدیثیں ہیں، یہ کسی مولانا کی تشریح نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات سن لو، کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھو بسم اللہ، والا برکت اللہ آگے کی چیز بسم اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا پینے کھانے میں؟ کہ شیطان تمہارے کھانے پینے میں نہیں آئے گا، بلکہ چلا کے کہے گا اخرجوا لا
طعام لکم، تم یہاں کھانا بھی نہیں کھا سکتے، نکل یہ ہے بسم اللہ۔ تو یہ فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ہر طرف سے دے، تو ہم جھپاٹے میں آتے ہیں، وہ کیا جھپاٹے میں لائے گا ہم کو؟ ہم نے رحمان کو چھوڑ دیا تو شیطان غالب آ گیا۔ جی بعض علماء نے کہا کہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے شیطان، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کوئی بسم اللہ، اللہ فرمائے گا ہر مرتبہ میرے کو یاد کرتا ہے میرا بندہ، تو میں کیسے شیطان کے حوالے کروں اس کو، اور چھپاٹے میں آ جائے۔ جو ان شیطانوں کو اور ان کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے وہ اللہ، اور شیطان اس کو نہیں دیکھتا، تو ہم اس اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو اللہ حفاظت کرے گا۔ لے کے آ جائے گا۔ ہاں بعض حالات میں اگر کسی نے شیطان کو دیکھ لیا تو اس آیت کے خلاف نہیں، یہ عام حالات میں کہ وہ تم کو دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے، جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا، پکڑا، باندھا اس کو پھر چھوڑ بھی دیا۔ وَإِذَا، اب یہ آیت ہے 28 سے لے کر 31۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اگر بھول جائے بسم اللہ تو بھی بتایا حضور، بسم اللہ اولہ، یہ پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ حضور کھانا کھا، حضور کے سامنے ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھاتے اچانک حضور کو یاد، انہوں نے بسم اللہ اولہ، تو حضور مسکرا گئے۔ کیوں مسکرائے؟ اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جب تک تو بسم اللہ نہیں پڑھا تھا شیطان تیرے ساتھ میں تمام کھا رہا تھا، جیسے ہی انہوں نے پڑھا بسم اللہ اول و آخر، وہ اس میں ساری الٹی کر دی، پورا کھایا ہوا نکل گیا اس کا۔ جی اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ برائی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی؟ اللہ کے نافرمان مشرکوں کی۔ جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے، برا کام کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اسی طرح اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا برا کرو۔ کیا بولتے ہو؟ ہاں واللہ امرنا کیا، اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا کہ یہ کرو برا کرو۔ فرما لیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا ہے برے کام کا، اللہ برے کام کو نہیں۔ کیا تم لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں؟ فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، کہے کا حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، یہ حکم دیا عند کل مسجد وادعوہ، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار، نماز کے وقت کس کو پکارو؟ خالص اللہ کو، کما بدأکم، جیسا کہ اس نے جیسا تم کو پہلے پیدا کیا وہ دوسری بار بھی تم کو پیدا کرے گا۔ اسی پر اشکال تھا، مر کے ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں۔ فریقا ہدا، ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، کمال ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ یعنی اچھا اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، لے لو اپنی آرائش، اپنی زینت، خوبصورتی ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو بے جا، خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں، اس کو اچھے نہیں لگتے اللہ کو بے جا خرچ کرنے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے مشرکوں کی کچھ برائیاں بیان کی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانے میں شیطانوں نے
لوگوں کو جس شرمناک بےہودہ رسموں میں مبتلا کیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ قریش کے سوا، قریش حضور کا خاندان، کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یا تو وہ کسی قریشی سے لباس مستعار لیتا، بھائی ذرا طواف کرنا ہے مجھے تمہارا لباس دے دو، اور یہ ننگا کرتا۔ ہاں قریش کے سردار جو تھے وہ کپڑوں میں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں کے متولی اور چودھری تھے، وہ اسپیشل کوٹے کے رہتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جی۔ اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے، ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ہوتا یہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور طواف نماز ہے، طواف کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا، اس لیے وہاں ناپاک لوگ نہیں جا سکتے، حیض والی عورت بھی نہیں جا سکتی، تو یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے، مرد بھی عورتیں بھی ننگی طواف، اور عورتیں عموماً رات کو طواف کرتی تھی، اپنے اس فعل کی شیطانی حکمت بیان کرتے تھے، کیوں ایسا، کپڑے کیوں نہیں چلیں گے تمہارے، ننگے کیوں کرنا پڑے گا؟ وہ کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے ایک گرد آس پاس طواف کرنا خلاف ادب ہے۔ اوہ کیا مارا ہے، کیا مارا ہے شیطان نے، تو اس میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ پر یہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی آپ کے کپڑے گناہ گار کپڑے ہیں، اس لیے آپ کپڑے نکال کے پھینک دیے، تو اپنے آپ کو بھی تو نکال کے پھینکو، گناہ کپڑوں میں آپ کے جسم سے آئے تو آپ کا جسم بھی گناہ گار ہوا نا، جسم تو چلے گا، گناہوں کی مشین، گناہوں کی فیکٹری وہ تو چلے گا، لیکن کپڑے نہیں چلیں گے، اس لیے ننگے ہو جاؤ۔ کہاں لے جا کے مارا شیطان، تو بائیں ہاتھ کا کھیلتا ہے وہ بھلائی کے نام پر برائی کراتا ہے، اور یہ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب و خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدام حرم ہونے کے اس عریانی ننگے پن کے قانون سے مستثنا سمجھا جاتا تھا۔ ان آیتوں میں اسی بےہودہ رسم کو مٹانے، اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے یہ نازل کی گئی۔ اس آیت میں فرمایا جب یہ لوگ کوئی فحش کام کرتے تو جو لوگ ان کو اس فحش کام سے منع کرتے، کعبے کا طواف ننگے کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہمارے باپ دادا اور بڑے بوڑھے ایسے ہی کرتے تھے، ان کے طریقوں کو چھوڑنا عار، شرم اور شرم کی بات ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، کیا جرأت تھی؟ اس آیت میں فحش کام، گندے کام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ننگا طواف ہے، اور اصل میں فحش اور فاحشہ ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اور عقل و فہم اور فطرت سلیمہ کے نزدیک بالکل واضح کھلی ہوئی ہو، اور اس درجے میں حسن و قبح کا عقلی ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس رسم کے بےہودہ رسم کے جواز کے لیے 2 دلیلیں پیش کی تھی، بس آگے پھر انشاءاللہ چستی اور نشاط کے ساتھ کام ہو تو اچھا ہے، زبردستی ٹھوسنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کچھ موٹے پوائنٹس یاد رکھ لینا چاہیے، گھر میں جا کے مذاکرہ کرنا چاہیے، دکڑوں میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی بولنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں گانے یاد ہو جاتے ہیں، ڈائلاگس یاد ہو جاتے ہیں، بکواس یاد ہو جاتا ہے، بکواس اس کو بند کرو، بکواس